بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کسی بھی قوم کی تقدیر میں الیکشنز یعنی انتخابات کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور پاکستان بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ اب الیکشن کے دن جو خیال رکھنا چاہیے سارے لوگوں کو، سارے ووٹرز کو، کہ ہماری تاریخ میں مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہی نالائق، نااہل، فاسد، بے وفا لوگ الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، اور ان کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، ان کی جو اصلیت ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کی طرف مائل تھے اور ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں قریب سے تو جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں وہ وہی ہیں جن کو باقی پارٹیز بھی ٹکٹیں دیتی ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ووٹر کیا کردار ادا کر سکتا ہے، جب کہ ساری پارٹیوں نے ٹکٹیں دی ہوئی ہیں انہی روایتی نالائق، نااہل، فاسد سیاستدانوں کو۔ تو اس صورت میں کوئی بھی ووٹر کیا کرے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ ووٹرز کو سوچنا چاہیے اور غور سے دیکھنا چاہیے اپنے حلقوں میں کیسے لوگ کھڑے ہیں، کون سے لوگ کھڑے ہیں، کیونکہ بڑی پارٹیز کے علاوہ بھی بہت سارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو خود کھڑے ہوتے ہیں، جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہوتا، جو چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے۔ تو میری گزارش ووٹرز سے یہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھیں، پارٹی نہ دیکھیں، ووٹ ڈالتے وقت پارٹی نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، باقی پارٹیوں نے، جے یو آئی، جے یو پی، جو بھی یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی ٹکٹیں دی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ٹکٹیں بھی دی ہوئی ہیں وہی روایتی سیاستدانوں کو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جس حلقے میں بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ بنیادی طور پہ ان روایتی سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کریں۔ کسی بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر پی 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 نے یا پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے یا پی ٹی آئی نے کسی بھی شخص کو ٹکٹ دی ہے تو وہ شخص نااہل ہے، نالائق ہے، فاسد ہے۔ اس کی واحد جو قیمت ہے پارٹی کے لیے کہ وہ ماضی میں الیکشن جیتتا آیا ہے، اور پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید یہ اس دفعہ بھی جیت جائے گا، اور ہمیں ایک موقع ملے گا دوبارہ کہ ہم جو ملک کے وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کریں اور اپنے فائدے میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں، بلکہ اس سے پہلے، بہت پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کون کون کھڑا ہے آپ کے حلقے میں، اور میری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے حلقے میں انڈیپینڈنٹ جو مستقل جو امیدوار ہیں ان کی طرف بہت غور سے دیکھیں، کیونکہ عموماً ایسے لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی کی توقع جو ہے وہ کم ہے، لیکن وہ اس لیے آتے ہیں سامنے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لوگوں کو، ان کے حلقے کے لوگوں کو فائدے ملیں، اور یہ اصل لوگ ہیں جو پاکستان کا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں کی طرف مائل ہوں، دیکھیں آپ کے حلقے میں کون سے ایسے انڈیپینڈنٹ امیدوار، ایسے غیر جانبدار امیدوار کھڑے ہیں جن کا تعلق کسی بھی بڑی پارٹی سے نہیں ہے، اور آپ ان کو جانچ کے، دیکھ کے آپ ان کو ووٹ ڈالیں۔ میرے خیال میں اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں ان ساری بڑی پارٹیوں کو سے الگ ہونا ہے، اور نئے اور قابل اور دیانتدار اور مخلص لوگوں کو ہمیں میدان میں لانا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری مستقبل پاکستان بھی کئی حلقوں سے ہمارے امیدوار ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی روایتی جماعت نہیں ہے، ہم نے کبھی حکومت نہیں کی، اور ہمارا جو منشور ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نیک اور قابل اور دیانتدار اور مخلص لوگوں کو ووٹ دیں۔ تو آپ ہمارے امیدواروں کی طرف ضرور دیکھیے گا، اس نظر سے نہیں کہ مستقبل پاکستان نے ان کو ٹکٹ دی ہے، لیکن آپ ان کو جانچیں، ان کو دیکھیں، ان کا پس منظر دیکھیں، ان کی عوام کی، اپنے محلوں کی
اپنے علاقے کی خدمت دیکھیں اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ اگر مناسب سمجھیں تو ان کو ووٹ دیں۔ میری امید ہے کہ کسی نہ کسی دن انشاءاللہ مستقبل پاکستان کامیاب ہوگی۔ وہ دن یہ الیکشن نہیں ہے، لیکن ایک الیکشن آئے گا جس میں انشاءاللہ قوم کی بھاری اکثریت ہمارے ہی امیدواروں کو دے گی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے امیدوار ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا ہمارا انتخابی نشان ان کے بیلٹ پہ لگا ہوا ہے، لیکن اس لیے کیونکہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو قابل ہوں گے، جو دیانتدار ہوں گے، جو مخلص ہوں گے، اور جو لوگ پھر ملک کو انشاءاللہ اپنی کی تقدیر بنا سکیں گے، کا مستقبل بنا سکیں گے، آپ کا، آپ کے بچوں کا مستقبل بنا سکیں گے۔ یہی واحد طریقہ ہے ملک اور قوم کو آگے بڑھنے کا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قوم کے لیے یہ الیکشن اور آنے والے الیکشن میں بہتری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔